امکان ہوتا ہے۔ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطی، گناہ اور خطا کا امکان ہے۔ فرمایا خیر الخطائین تائبون، خطا کاروں میں سے اور گناہگاروں میں سے بہترین گناہگار اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے، سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں کی مغفرت طلب کرے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ حضور نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، خیر الخطائین التائبون، بہترین خطا کار وہ ہے جس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ توبہ اور استغفار عمومی طور پر یہ دو لفظ اکٹھے بولے جاتے ہیں۔ استغفار یہ باب استفعال ہے، اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنا، رب کریم کی بارگاہ سے بخشش مانگنا۔ اور توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا۔ استغفار اور توبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں عمل اتنے پیارے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا خیر الخطائین التائبون، بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ اور قرآن مجید میں توبہ اور استغفار کے حوالے سے متعدد مقامات پر آیات مقدسہ گزری ہیں۔ ان میں سے ایک آیت مقدسہ 28ویں پارے میں سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 جسے بطور عنوان تلاوت کیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اپنے پروردگار اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا۔ استغفار کا معنی ہے گناہوں کی معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا، بخشش چاہنا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، گناہوں کی مغفرت چاہنا، اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، من یعمل سوءا، جس شخص نے کوئی برا کام کیا، اس سے برائی کا کوئی کام، بدی کا کوئی کام سرزد ہو گیا، کوئی ایسا کام کر بیٹھا جو برائی ہے، بدی ہے، گناہ کا کام کر بیٹھا، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، یا ایسا گناہ کر بیٹھا
جسے جان پر ظلم کہتے ہیں۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، سوء اس برائی کو کہتے ہیں جس کا تعلق صرف اپنی ذات کے ساتھ ہو، او یظلم نفسہ اس گناہ اور برائی کو کہتے ہیں جس سے دوسرا شخص بھی متاثر ہو، جیسے آپ جھوٹ بولتے ہیں یا کسی کی غیبت کرتے ہیں یا کسی پر بہتان لگاتے ہیں یا ایسی بات کرتے ہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، تو جس گناہ سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں، یعنی اس گناہ کا نقصان دوسرے لوگوں کو بھی پہنچے، وہ او یظلم نفسہ سے مراد وہ گناہ ہے، جیسے کسی کو مارا پیٹا ہے، کس سے مال چھینا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، اس کی کئی تعبیرات ہیں اور اس کی بڑی تفصیل ہے۔ او یظلم نفسہ، تو گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے کئی ذریعے اور کئی طریقے قرآن مجید میں بیان کیے گئے، جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اس آیت کریمہ میں استغفار کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ذرا ایکو پر کرا دیں۔ استغفار کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور آیت کریمہ کی ابتدا اور آغاز میں ذرا دیکھیں، میں یعمل سوءا او یظلم نفسہ فرمایا گیا، 2 گناہوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک گناہ بدی برائی کو سوءا کے لفظ سے تعبیر کیا، ایک کو یظلم نفسہ جان پر ظلم سے تعبیر کیا۔ جو آیت مقدسہ سورہ نساء سے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہاں بھی جان پر ظلم کا لفظ آیا، یہاں سوءاً کا لفظ نہیں آیا۔ اس آیت میں یظلم نفسہ کا لفظ آیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، ایسے گناہ ہوئے ہیں جس سے دوسری مخلوق بھی متاثر ہوئی ہے، تو ارشاد فرمایا جاؤ کا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری، اور پھر یہاں آ کر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، آپ کی بارگاہ اقدس میں آ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ بخشش کا ایک ذریعہ اور طریقہ بیان کیا گیا۔ یہاں بیٹھ کے بھی گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں بخشش کا ایک ذریعہ، بخشش کا ایک طریقہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، آپ کی بارگاہ اقدس میں آئیں اور مجھ سے معافی مانگیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کریں، گناہوں کی معافی چاہیں، مغفرت چاہیں، اور پھر ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا محبوب رسول بھی پھر ان کے لیے گناہوں کی طلب، گناہوں کی مغفرت، یعنی ان کے حق میں حضور سفارش اور شفاعت فرمائیں، ان کی مغفرت کی التجا کریں۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ ان کی توبہ بھی قبول کرے گا اور انہیں اپنی رحمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 2 معنی، 2 لفظ قریب قریب معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، توبہ اور استغفار۔
جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، جس سے گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، تو فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، جب وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد ہونا ناممکن ہے، وہ معصوم ہیں۔ لیکن حضور کا یہ ارشاد فرمانا کہ میں ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ میں اپنے رب کے کریم کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے ایک تعلیم ہے کہ وہ ہستی اور وہ ذات اقدس جو معصوم ہیں، وہ معصوم ہو کر جن سے خطا سرزد ہونا ناممکن ہے، گناہ کا ارتکاب ناممکن ہے، وہ ہستیاں، وہ ذوات مقدسہ، میرے آقا کریم کا یہ ارشاد فرمانا، یہ تعلیم امت کا ایک نمایاں نقطہ اس میں موجود ہے کہ وہ معصوم ہو کر استغفار کر رہے ہیں، تو جو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ اس توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال نے اسی آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے، اس امید پر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو اور یہ امید رکھو کہ میرا رب کریم مجھ سے تمام برائیوں کو دور فرما دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، سچے دل سے توبہ بھی کرو اور اپنے رب کی بارگاہ میں یہ امید بھی رکھو کہ رب ذوالجلال مجھ سے تمام برائیوں کو دور فرما دے گا۔ اور پھر توبہ کے کئی درجات بیان کیے گئے، توبہ کے کئی درجات بیان کیے گئے۔ ایک توبہ کا یہ درجہ ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور پھر ایک گناہوں سے توبہ اور استغفار کا یہ قبولیت کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ عیب موجود ہوتے ہیں، گناہ موجود ہوتے ہیں، مگر وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے، کیونکہ اللہ کریم اپنی شان ستاری کا ظہور فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اے باری تعالی ہمارے گناہوں پر ایسا پردہ ڈال، ایسا پردہ ڈال، بسترک الجمیل، اپنی شان ستاری کے کمال ظہور سے ہمارے تمام گناہوں پر پردہ فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کی پردہ پوشی فرما دے، اور کسی کے عیب دیکھ کر اسے چھپانا، تشہیر نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو عمل کتنا پسند ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما، اس کی شان ستاری کا ظہور ہو رہا ہے۔ ستار اللہ کا اس میں صفت ہے جس کا معنی ہے عیبوں پر، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔
ستار اللہ کا اس میں صفت ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ تو بے نیاز رب کے پیارے محبوب فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب اور گناہ کو دیکھ کر پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو گناہوں کو ترک کرنا اور پھر توبہ کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ وہ اعلیٰ درجے کی توبہ جب بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ کیے گناہ تھے مگر وہ توبہ اتنے اعلیٰ درجے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ ایک ہے گناہ کا مٹانا، ایک توبہ وہ ہے جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، اور دوسری توبہ یہ ہے کہ گناہ موجود ہیں مگر نظر نہیں آ رہے، اور ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ اتنے سچے دل سے توبہ کی ہے، اتنے اعلیٰ درجے میں رجوع کیا ہے رب کریم کی بارگاہ میں، پھر ان گناہوں کو رب ذوالجلال نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر روز اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں استغفار کے کئی لفظ ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا کہ حضور فرضوں کے سلام کے بعد جو اذکار فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے بعد اتنی آواز سے ذکر فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں کم سن تھا، بچپنے میں تھا، مجھ پہ نماز فرض نہیں تھی، میں مسجد میں نہیں جاتا تھا، لیکن جب ذکر ہوتا تھا تو مجھے گھر میں بیٹھے پتہ چل جاتا تھا کہ مسجد نبوی میں جماعت ہو گئی۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث شریف ہے۔ تو ان کا گھر مسجد شریف کے قریب تھا، تو حضور ذکر کے بعد میرے آقا کے جو مسنون اذکار حدیث شریف میں موجود ہیں، اس میں ہے کہ حضور ایک مرتبہ قدر بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھتے، اور پھر 3 مرتبہ حضور یہ الفاظ مبارک اپنی زبان اقدس پر جاری فرماتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اس کے بعد آیت الکرسی حضور تلاوت فرماتے، پھر حضور اکثر و بیشتر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ تو اس عمل مبارک سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار فرماتے تھے، اور استغفار کے جو الفاظ مبارک ہیں وہ احادیث کے اندر مختلف الفاظ جو ہیں حدیث شریف میں موجود ہیں۔ مشہور استغفار جو ہے وہ یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک اور حدیث شریف میں الفاظ ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بعض احادیث کے اندر صرف اتنے لفظ ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔
تو توبہ اور استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ اور پانچواں کلمہ جو ہے، 6 کلمے ہیں جیسا کہ مشہور مساجد میں بچوں کو بھی یاد کرائے جاتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا و خطأ سرا و علانیۃ واتوب من الذنب الذی اعلم واتوب من الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب ستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پنجم کلمہ استغفار جو مساجد میں پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو تعلیم دیا جاتا ہے، یہ استغفار بڑا جامع استغفار ہے کہ باری تعالیٰ وہ گناہ جو میں نے پوشیدہ طور پر چھپ کر کیے، وہ گناہ جو میں نے اعلانیہ کیے، وہ گناہ جو میں نے قصداً ارادے سے کیے، اور وہ گناہ جو بغیر ارادے سے مجھ سے ظاہر ہو گئے، وہ گناہ جو اعلانیہ کیے، چھپ کے کیے، اور وہ گناہ جن کو میں جانتا ہوں کہ میں نے گناہ کیے ہیں۔ وَأَتُوبُ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ، مگر وہ گناہ بھی انسان کے ہوتے ہیں جسے اس کا علم ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کا عمل اور اس کی گفتگو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ شمار ہوتی ہے۔ اس لیے پنجم کلمہ استغفار میں یہ ہے کہ بھائی تعالیٰ وہ گناہ جن کو میں جانتا ہوں ان کو بھی معاف فرما، اور جن گناہوں کو میں نہیں جانتا، میرے علم میں میرے گناہ نہیں ہیں، میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ انک انت علام الغیوب، باری تعالیٰ تو ہر قسم کے غیب کو جاننے والا ہے، ہمارے ظاہری گناہوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطنی گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ ستار العیوب، اور اے میرے رب کریم تیری ذات تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ہے۔ انک انت علام الغیوب وستار العیوب، تو گناہوں پر عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ وغفار الذنوب، اور تو گناہوں کو نام ہے۔ انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب، یا اللہ تو ہر گناہ کو جانتا ہے، میری کون سی غلطی، کون سی خطا، کون سا عیب، کو چھوٹا بڑا گناہوں کو معاف فرما دے، جن کو ہم نے جان بوجھ کر کیا، جو غیر ارادی طور پر ہو گئے، جو ہم نے چھپ کر کیے، جن کا ہمیں علم ہے، جن کا ہمیں علم نہیں، ہمارے ان تمام گناہوں کو باری تعالیٰ معاف فرما دے۔ انک انت علام الغیوب، تیری ذات علام الغیوب ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، لہٰذا ہماری خطائیں بھی معاف فرما دے اور ہماری غلطیوں سے بھی درگزر فرما۔ تو یہ استغفار اور توبہ کا لفظ مرادف ہے، استعمال ہوتا ہے، ایک ہی معنوں میں سمجھا جاتا ہے۔ اب آئیے، ایک ہے توبہ کرنا گناہوں سے اور معافی مانگنا، اور ایک ہے صاف ستھرا رہنا، اپنے معاملات کو صاف رکھنا۔ اس کا تعلق بھی خطاؤں کے ساتھ، اس کا تعلق بھی گناہوں کے ساتھ۔ ایک ہے خالق کے ساتھ بندے کا تعلق، اور ایک ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق۔ جس طرح اپنے خالق کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح رکھنا ضروری ہے، اور خالق کے ساتھ معاملات کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور اس کی عبادت ہمارے اوپر فرض ہے، لہذا خالق کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، خالق کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، کہ اللہ سے تعلق کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ہے عبادت، اور نظام عبادات میں سے سب سے اونچے درجے کی عبادت جو ہے وہ ہے نماز۔ تو ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کو اپنے مسلمان ہونے کا احسان ہی نہیں۔ لوگ مجمع لگا کے بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں، اور یہ علم ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں،
اور اذان جو ہے یہ بلاوا ہے نماز کا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان کے کانوں تک روح نہیں رینگتی اور پتہ ہی نہیں کہ اذان کا مقصد کیا ہے، بیٹھے گپیں لگا رہے ہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو معنی ہو نماز میں، پرواہ نہیں ہے، غفلت کا معاملہ ہے نا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنتی لوگ ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہارا کون سا عمل ہے جس کی تمہیں آج سزا مل رہی ہے اور تم آگ میں پھینکے گئے ہو؟ ما سلککم فی سقر، وہ کون سا عمل ہے جس نے تجھے آگ میں پھینکوا دیا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے جہنمی لوگ؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم پختہ نمازی نہیں تھے، ہم نماز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے، بس یہ عمل ہمارا جو ہے یہ ہمیں دوزخ میں گرانے کا سبب بنا ہے۔ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں آگ میں پھینکوایا؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم پختہ نمازی نہیں تھے، نمازوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو نظام عبادات میں اونچے درجے کی عبادت اور اونچے درجے کا معاملہ 5 وقتہ نماز ہے، 5 وقتہ نماز۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ میری جگہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے اور میں خود مدینہ شریف کی گلیوں میں چکر لگاؤں، جو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں میں۔ اور نماز کا معاملہ یہ بڑا نازک ہے، بہت نازک معاملہ ہے، یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا بندے کے ایمان اور کفر کا فرق دیکھنا ہو تو نماز کو دیکھ لو۔ اتنا اہم ترین عمل ہے نماز، 5 وقتہ نماز کا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کے گھر کے سامنے، کسی کے گھر کے سامنے اگر نہر جاری ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ نہا لے، دن میں 5 مرتبہ نہا لے، تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے کیا کیا کہ حضور یہ تو پھر میل کچیل کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک دن میں 5 مرتبہ نہر میں جب نہا لے گا تو اس کے جسم پر میل کا باقی رہنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا نماز کا عمل ایسے ہی ہے، جو 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کرتا ہے گناہوں کے میل کچیل سے اسے محفوظ اللہ رکھتا ہے، گناہوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اور کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا خود ذمہ دار ہے، سمجھانے والے تو سمجھاتے ہیں، بیان کرنے والے تو سمجھاتے ہیں، بیعت بھی آدمی کرتا ہے تو اس وقت جو مرشد ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، وہ عہد لیتے ہیں، اس میں پہلا سبق اور پہلا عہد ہی یہ لیتے ہیں، پہلا عہد ہی یہ لیتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کروں گا، ہر فرض واجب سنت نفل کو اپنے وقتوں پہ ادا کروں گا۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اولاد کا معاملہ اور والدین کا معاملہ، اس کے متعلق دین کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضور کا ارشاد مبارک ہے بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نمازی بناؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دے کے بھی نمازی بناؤ۔ 3 سال کا عرصہ ملا ہے اپنے بچوں کو نمازی بنانے کا۔ 7 سال کی عمر میں بیٹا بیٹی آ جائے تو 3 سال کا وقت دیا ہے کہ 3 سال میں اس کو آہستہ آہستہ نماز کا شوق دلاؤ، رغبت دلاؤ، تاکہ 3 سال عرصے کے بعد جب 10 سال کی عمر ہو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، پھر وہ پکی طرح کے نمازی بن جائے گا، اس کو نماز کی عادت ہو جائے گی۔ تو یہ سارا عمل جو ہے دراصل تربیت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات جن کا آج درس ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اس کا تعلق بھی اصلاح اور تربیت کے ساتھ ہے۔
کہ وہ معاملات جو ہمارے کمزور ہیں، کہ دل میں آیا تو نماز پڑھ لی، دل میں آیا تو نہیں پڑھی، معاملات کمزور ہیں نا، تھوڑا سا جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بار بار متنبہ فرماتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بار بار یاد دلایا کرو، بار بار یاد دلایا کرو۔ کیوں؟ فرمایا قرآن میں بار بار یاد دلانا ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ بار بار یاد دلانا ایمان والوں کو فائدہ دلائے گا۔ تو نماز کا معاملہ جو ہے اسے ہمیں اپنے پیش نظر رکھتے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ چند حدیثیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، چند حدیثیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں بحمد اللہ تعالی۔ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، تو اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر اللہ کریم نے مجھے ایمان دیا ہے تو اس ایمان کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ بھئی ایک آدمی کسی دفتر میں ملازم ہے، کسی بھی جگہ کوئی ملازمت کرتا ہے، وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ادارہ ہو کوئی بھی، جب وہ وہاں لیٹ ہوتا ہے تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ مستقل اگر لیٹ جانا شروع کر دے تو اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ بھئی یا تو ایک چھوٹا سا دکاندار، اس پہ اگر آپ ملازم ہیں نا، وہ روزانہ لیٹ آئے گا، کہے گا یار تو چھٹی کر، تیرا میرا گزارا نہیں ہے، تو روز لیٹ آنے کی تو نے عادت بنا لی ہے۔ اگر کوئی چھٹیاں کرے کسی محکمے میں تو آپ اندازہ کریں کہ وہ چھٹیاں ہی چھٹیاں ہوں، اسکول میں بچے کا نام بھی کٹ جاتا ہے، اسکول سے بچے کا نام بھی کٹ جاتا ہے۔ پوچھیں گے نام کیوں کاٹے، کہیں گے آپ کا بچہ غیر حاضریاں بہت کرتا ہے، آپ کا بچہ۔ تو میری اور آپ کی کتنی غیر حاضریاں ہیں مسجد کی، کبھی سوچا ہے؟ یہاں تو 5 وقت کی حاضری لگتی ہے نا بھائی، 5 وقت کی حاضری لگتی ہے۔ میں بھی سوچوں اور ہم سب مل کر غور کریں اور ہر شخص اپنے آپ میں اصلاح اور تربیت کی کوشش کرے۔ میری کتنی غیر حاضری ہیں، سکول سے نام کٹ جاتا ہے تو کیا ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں کر دیے جائیں گے؟ ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں کر دیے جائیں گے؟ تو ہمیں کم از کم ان تمام معاملات کو گہری نظر سے دیکھتے رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ ہم نماز کسی اور کے لیے نہیں پڑھتے کہ دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور نیک عمل قبول ہی وہ ہوتا ہے جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، ہر کام لوجہ اللہ ہو۔ لوجہ اللہ کا معنی ہے محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ 5 وقت کی نماز یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ایک ہے نفلی عبادت، ایک ہے فرضی عبادت۔ حضرت سلطان الواعظین مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ فرض اور نفل عبادت کو سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کہ کسی شادی پہ آدمی جائے نا تو جو ان کی برتن ہو، جو پیسے دے گئے ہوں، کہتے ہیں جی اے کردہ کرے تھے، اے وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے۔ سلطان الواعظین فرمایا کرتے تھے نفل جو ہیں یہ وعدہ ہے، وعدہ۔ اسی لیے اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں میرے رب کریم نے فرمایا لا یتقرب الی بالنوافل، فرضوں کی پابندی کے بعد میرا بندہ نفلوں کی کثرت سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ فرضوں کی پابندی، یہاں بالفرائض نہیں فرمایا اللہ کریم کہ فرضوں کی پابندی سے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرض تو ہمارے اوپر ڈیوٹی ہے بھائی، یہ تو پوچھا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ لوگ ان حدیثوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب اعمال کے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا عمل۔ وہاں تو حساب ہی نماز سے شروع ہونا ہے۔ مرید ہو تو پیر کہتا ہے پہلا سبق ہی نماز ہے،
پہلا سبق ہی نماز ہے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز صرف اہل ایمان پر فرض ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، پھر اس کو اپنے ذہن کے تمام گوشوں پر یہ چیز غالب کر لینی چاہیے کہ میرے اوپر سب سے بڑا فریضہ اگر دین اور شریعت اور ایمان کا ہے تو وہ 5 وقتہ نماز کا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص نفلی کام کرتا رہے، فرض نہ پڑے، فرض تو پڑھتا نہیں ہے، وہ دیگیں پکا رہا ہے، بانٹ رہا ہے، کوئی اور عمل کر رہا ہے جو نفلی عبادت ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان سن لینا چاہیے۔ مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں اور ان کو علم ہی نہیں کہ تعلیم کیا ہے اعلیٰ حضرت کی۔ یہ فتاوی رضویہ اٹھا لیں گے کہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، میں نے وہاں یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی تو بیان کرو۔ ایک مولانا صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے جب میں نے بیان کیا، میں نے نکال کر سامنے رکھ دی۔ وہ امام جن کو آپ امام کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں، امام سنت اعلیٰ حضرت عظیم آپ نے فرمایا جس کے ذمہ فرض ہوں اس کو نفل فائدہ نہیں دیتے، جس کے ذمہ فرض ہوں اس کو نفل فائدہ، نماز نہ پڑھے اور 11ویں کی دیگ پکاتا رہے، نماز نہ پڑھے لوگوں کو شربت پلاتا رہے، دیگیں بانٹے، صدقے خیرات کرے، کوئی اور کام کرے، تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی نفلی نیکی اگر چاہتے ہیں کہ میرے نفل قبول ہوں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نفل اتنے اہم ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نفلوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں کہ نفل تب قبول ہوتے ہیں جب فرضوں کی پابندی ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر کچھ نمازیں قضا ہوں تو نفل نہ پڑھے۔ بہت سی نمازیں قضا ہیں تو عشاء کے جو 4 نفل ہیں یہ نہ پڑھے، ان کی جگہ قضا نمازیں پڑھے، اور ہر دفعہ یہ نیت کرے کہ میری زندگی کی جو پہلی نماز فجر قضا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، میری زندگی کی پہلی ظہر قضا ہو رہی ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ ہر مرتبہ یہ نیت کرے گا تو ترتیب سے نمازیں اترتی جائیں گی۔ فرائض کی پابندی اللہ والوں پہلے ہے، مستحبات و نوافل بعد میں ہیں، اس لیے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرضوں کی پابندی کے بعد پھر نفلوں کی کثرت کرے، فرضوں کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت کرے، تو قرب الہی تب حاصل ہوتا ہے کہ فرائض کی پابندی کرے اور نفل نہ پڑھے تو قرب کی منزلیں طے نہیں کر سکتا، صرف فرض ہی پڑھتا رہے، نوافل کو اہمیت ہی نہ دے، معاذ اللہ معمولی سمجھے، نفلی عبادت کو اہمیت ہی نہ دے، مستحبات کو اہمیت ہی نہ دے، تو وہ اللہ کا قرب کیسے پائے گا؟ اللہ کو تو یہ بات پسند ہے کہ فرائض کی پابندی کے بعد لوگ نفلی عبادتوں کی رغبت رکھیں، فرضوں کی پابندی کے بعد نفلی عبادت کی رغبت رکھیں۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اس میں پھر نوافل آتے ہیں، یہ تحیۃ الوضو کے نفل ہیں، یہ تحیۃ المسجد کے نفل ہیں، یہ نوافل ہیں تہجد کے، یہ اشراق کے ہیں، یہ چاشت کے ہیں، یہ اوابین کے نفل ہیں۔ تو جتنے بھی مقربین بارگاہ الہی ہیں ان سب نے فرضوں کی پابندی کے بعد ان نفلوں کی رغبت رکھی۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن کسی وجہ سے عصر کی نماز کے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یہ غیر مؤخدہ ہے نا، اگر کسی وجہ سے رہ جائیں تو پکڑو گرفت کوئی نہیں، لیکن جو مقام قرب پہ ہوتے ہیں نا
ایک دن عصر کی سنتیں رہ گئیں تو سرکار نے پیغام بھیجا، میر علی شاہ تیری آج عصر کی سنتیں رہ گئیں، کیونکہ وہ پابندی کا عمل جو یہ مقربین کا معاملہ، یا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، تو اس لیے فرضوں کی پابندی جو ہے وہ اپنے اوپر لازم کیجیے، اور نماز کے بعد جو فرض ہے اس کی بھی ہمیں بالکل فکر نہیں ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ نماز کے بعد کیا فرض ہے؟ زکوٰۃ کے بعد روزہ ہے، روزے کے بعد حج ہے۔ ترتیب تو یہ ہے نا، ترتیب تو یہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ قرآن مجید میں جہاں نماز کو صحیح ادا کرنے کا حکم دیا گیا، وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا تعلق ہے، اس لیے فرمایا کہ دونوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دیکھیں نا، کچھ لوگوں نے مانعین زکوٰۃ، انہیں تاریخ میں مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا حضور کے وصال کے بعد، اور کہا تھا کہ یہ تو ٹیکس ہم نہیں دیتے، نہیں زکوٰۃ دیتے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جہاد کیا اور فرمایا کہ حضور کے زمانہ اقدس میں جو اونٹ باندھنے کی رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اونٹ باندھنے کی رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج اگر وہ مجھے کہے کہ رسی میرے پاس رہنے دیں، صرف اونٹ ہی لے جائیں، فرمایا میں اس سے جہاد کروں گا جب تک وہ رسی بھی وصول نہیں کر لیتا۔ فرمایا مجھے یہ قبول نہیں کہ مجھے کہے کہ اونٹ لے جاؤ جی تو رسی میرے کو رہن دو، میں وہ رسی بھی لینے کے لیے اس سے جہاد کروں گا۔ فتنہ انکار زکوٰۃ، مانعین زکوٰۃ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو ان تمام اعمال توبہ و استغفار پر میں نے بات آج شروع کی، اور اسی پہ نماز کا ذکر آپ کہیں گے کہ اس کا ذکر کے درمیان میں کیوں آیا؟ توبہ و استغفار پر آیات میں عرض کر چکا ہوں، واللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ، اور صاف ستھرا پاک رہنے والوں سے بھی اللہ پیار کرتا ہے۔ یہ خوشبو لگانے کا تصور ہے نا اسلام میں، کہ مسجد میں آؤ تو خوشبو لگاؤ، مساجد کو، حضور کی حدیث ہے مساجد کو خوشبودار رکھو۔ اگرچہ وہ ہمارے ہاں وہ ماحول نہیں اب رہا، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں وہ جھلک دیکھنے کو ملتی ہے الحمدللہ۔ اس کا یہی فلسفہ ہے کہ فرشتے راحت پاتے ہیں جہاں خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی رب نے وعدہ لیا تھا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ مسجد حرام بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا نا، تو رب کا حکم آیا طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے مسجد کی صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام کرو۔ طہر بیتیہ، یہاں فرمایا وہ یحب المطہرین، صاف ستھرا لباس پہننا، عمدہ لباس پہننا، صفائی پسند ہونا۔ النظافت من الایمان، صاف ستھرا رہنا یہ ایمان میں سے ہے۔ الطہور شطر الایمان، اور صاف ستھرا اور پاکیزہ رہنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ مسواک کا عمل آپ نے دیکھا نا، حضور نے فرمایا نہیں حدیث شریف کہ اگر میری امت پر گراں نہ ہوتا، مشقت میں امت نہ پڑتی، تو ہر وضو کے اندر مسواک کا استعمال میں لازم اور فرض قرار دے دیتا۔ اسے امت کی آسانی کے لیے مستحب درجے میں رکھا گیا، لیکن لازمی قرار دیا گیا مسواک کا استعمال۔ اور اس کا بڑا فائدہ، بہت سے فائدے ہیں مسواک کے جو اس وقت موضوع نہیں ہیں، ان میں سے ایک فائدہ میری نظر میں ایسا جامع فائدہ ہے کہ موت کے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ جو مسواک یعنی اپنے دانتوں کی صفائی کا معاملہ، اس کی طرف خاص توجہ دیتا ہے۔ صوفیاء کرام نے اپنے تجربات کی بنیاد پہ لکھا ہے
موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ تو حضور کے ایک صحابی جن کے دانت میلے تھے، مطہرین پر میں عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے مسواک نہ کر سکے ہوں، تو حضور نے جب دیکھا تو اظہار ناپسندیدگی فرمایا اور دوسرے صحابہ سے ارشاد فرمایا اس کے لیے مسواک کا اہتمام کرو، کوئی توجہ دلانا مقصود تھا۔ ایک جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ایک صحابی آتے تھے، لوہارے کا کام کیا کرتے تھے، کو مصروفیت ہوگی کہ انہی کام کرتے کرتے کپڑوں میں جمعہ پڑھنے آ گئے۔ اب حضور نے جب ان کا میلا لباس دیکھا تو حضور نے فرمایا، ان کو باقاعدہ بلایا، تربیت فرمائی اور ارشاد فرمایا تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک جوڑا تو صرف جمعہ پڑھنے کے لیے سلا لے، تو جمعے کی نماز کے لیے ایک جوڑا سلا لے، کم از کم جمعے کو سفید لباس پہن کے آؤ، جس رنگ کا مرضی پہنیں جائز ہے، یہ نہ کو سمجھ لے کہ جائز نہیں، جائز ہے، مگر سفید لباس بڑا پسندیدہ لباس ہے۔ تو جمعے کے دن فرمائے ایک سوٹ ایسا بنا لے جو صرف جمعے کو پہنا کرے۔ یہ سب حضور کے ارشادات میں آپ کو سنا رہا ہوں، حدیثیں سنا رہا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر کتنا جامع مفہوم ہے۔ واللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ، اور صاف ستھرا رہنے والوں کو بھی اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہاں صاف ستھرا رہنا صرف خوشبو لگانا، اچھا لباس مراد ہے، اس کا جامع مفہوم ہے جو اس وقت متحمل نہیں، اس بات کا میں تفصیل سے عرض کروں مگر اشارہ کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، مطہرین صاف ستھرا رہنے، صاف ستھرا رہنے، اس سے جسمانی طہارت بھی موجود ہے۔ 40 دن سے زیادہ زیر ناب بال اگر کوئی شخص صاف نہیں کرتا تو شریعت میں سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ ناخنوں کا معاملہ بھی ایسے، 7 دن کم از کم، 7ویں دن کم از کم 10ویں دن ناخن ضرور تراشنے چاہیے، یہ صفائی کا معاملہ ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ ہے اللہ کی مخلوق سے بھی معاملہ صاف رکھنا، اپنے رب سے بھی معاملہ صاف رکھنا، پھر مزہ آئے گا۔ یہ ہے جب دنیا سے جائے نا تو لوگ پھر جنازے میں کہیں کھرا بندہ سی یار، کھرا بندہ سی، معاملات دا بڑا صاف ستھرا سی، لین دین دا بڑا صاف ستھرا بندہ سی، انہیں کسی دا روپیہ نہیں دینا، کسی دا حق نہیں ماریا۔ یہ ہے وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ، کہ جہاں ظاہری صفائی وہاں باطنی صفائی، اپنے من کی دنیا کو بھی ایسا صاف رکھ جب جنازہ اٹھے تیرا رب بھی راضی ہو، اللہ کی مخلوق بھی تیرے اوپر راضی ہو۔ مزہ آ جائے جب جنازہ اٹھے، پھر اپنا بھی اور بیگانہ بھی کہ وہ جی کھرا بندہ سی، لین دین دا بڑا صاف ستھرا سی، صرف کپڑے ہی ستھرے نہیں سی پاندا، لین دین دا بھی صاف سے، رشتہ داراں نال بھی معاملہ صاف، اولاد نال بھی صاف، نوہاں نال بھی چنگا سلوک، بیوی نال بھی چنگا سلوک، محلے داراں نال بھی سلوک، پڑوسیاں نال بھی سلوک، معاشرے وچ صاف ستھرا ماحول سی، ایدا بہن اٹھن بھی صاف ستھرا سی تے کھرا بندہ سی، تے اے دے لین دین دے سارے معاملات بڑے ہی صاف ستھرے سن۔ کسی کے متعلق بات ہوتی ہے تو میں نے کئی لوگوں کے متعلق سن، لوگ کہتے ہو جی کھرا بندہ ہے، جی وہ سچا بندہ ہے، ہیرا ہے، وہ سونا ہے، وہ فلان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے اپنے معاملات، اپنے تعلقات کو بھی صحیح رکھا ہے، اور ادھر نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہا ہے، سجدے پہ سجدے کیا جا رہا ہے، بھائی کا حق کھا رہا ہے، نماز اور نفل پڑھے جا رہا ہے، دیگے چڑھائے جا رہا ہے، اپنی اولاد سے حسن سلوک نہیں، بیوی بچوں سے حسن سلوک نہیں، پڑوسیوں سے حسن سلوک نہیں، لین دین کا معاملہ غلط ہے، ادھار پیسے لیے پھر واپس نہیں کیے،
کسی سے سودا ادھار لیا ہے، جب قرض زیادہ چڑھ گیا تو دکان بدل لی، اور ادھر نمازیں بھی پڑھے جا رہا ہے، دیگے بھی پڑھائے جا رہا ہے، پھر سوچنا پڑے گا کہ ہمیں دین کیا کہہ رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ دین یہ کہتا ہے اپنے رب سے بھی معاملہ صاف ستھرا رکھو اور اللہ کی مخلوق سے بھی معاملہ صاف ستھرا رکھو۔ واللہ یحب التوابین ویحب المطہرین۔ حضرت مولا علی کے قول پر آج کا درس قرآن و حدیث ختم کر رہا ہوں۔ پہلے آیات مقدسہ آپ نے سنی، اب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ایک آدمی زبان سے کہتا جاتا ہے توبہ توبہ، میری توبہ جی، میری توبہ آئی توبہ، تو زبان سے تو توبہ کہہ رہا ہے۔ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ اس آیت مقدسہ میں جو 28ویں پارے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر میں نے 8 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، کسی نے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو اللہ کریم نے فرمایا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ چونکہ لفظ استعمال ہوئے توبۃ نصوحا، سچوں والی توبہ کرو، جھوٹوں والی توبہ نہ کرو۔ تو مولا علی سے کسی نے پوچھا توبۃ نصوحا کیا ہے؟ فرمایا جھوٹوں والی توبہ تو یہ ہے کہ زبان سے کہی جائے میری توبہ میری توبہ، لیکن اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو، اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور سچوں والی توبہ کیا ہے، توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ یہ مولا علی سے سوال ہوا، پوچھا توبۃ نصوحا کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں توبۃ نصوح کرو، سچوں والی توبہ، تو وہ کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جس توبہ میں 6 چیزیں پائی جائیں۔ کتنی؟ 6 چیزیں جس توبہ میں پائی جائیں وہ سچوں والی توبہ ہے، اور جس میں ان 6 میں سے ایک بھی نہ پائی جائے وہ جھوٹوں والی توبہ ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو گناہ انسان سے ہو چکے ہیں، جو گناہ انسان سے ان پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، کم از کم اتنا تو خیال آئے کہ یہ برا کیا میں نے، اچھا نہیں کیا، یہ ادنا درجہ ہے، یہ ادنا درجہ ہے۔ پہلی شرط اے چنگا کم نہیں ہوا ہے میرے کو، مینوں نہیں سی چاہیے کرنا، کم از کم اتنا احساس پیدا ہو جائے، اظہار شرمندگی، اظہار ندامت، اپنے کیے پر پچھتانا، اگر سے اپنے اندر ہی پچھتائے، یہ عمل بھی اس کا سچے توبہ کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ جو گناہ ہو جائے اس پر شرمندگی، اس پر ندامت۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ جنہیں اس کے ذمے فرض تھے، دیکھنا کتنی نازک بات ہے، جتنے اس کے ذمے فرض تھے، جتنی نمازیں فرض ہیں، ان فرض نمازوں کو ادا کرے، فرض نمازوں کو، اور فرض نمازوں کے علاوہ جو فرض ہیں، روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض تھی نہیں دیے، کوشش کرے ان تمام کو ادا کرتا رہے، فرائض کی پابندی کرے، جو فرض رہ گئے انہیں قضا کرے، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں قضا کرے، روزے قضا ہوئے ہیں روزے قضا کرے، فرائض کے اندر جو غفلت تھی پچھلی غفلت دور کر کے آئندہ فرائض کی پابندی کا عہد کرے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، حق کھایا ہے، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کی فرماتے ہیں جس کا حق مارا تھا اس کا حق اس کو واپس کر دے، جس کا مال غصب کیا تھا اس کا مال اسے واپس کرے، جس کا حق کھایا تھا اسے حق واپس کرے، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تھا، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تھا اس کے ساتھ صلح
کرے مگر صلح کیسے کرے؟ پہلے اس سے معافی مانگے. پہلے نہ حق کسی سے جھگڑا کیا، لڑائی کی، اس کو برا بلا کہا، اس کو اذیت دی، اس کو دکھ پہنچایا، تکلیف دی، تو سچی توبہ کی ایک نشانی یہ بھی شمار کی جائے گی کہ جس سے جھگڑا ہوا تھا، گالی دی تھی، الزام لگایا تھا، برا بھلا کہا تھا، اس کے دل کو رنجیدہ کیا تھا، دل آزاری کی تھی، اس کو تکلیف پہنچائی تھی، پہلے اس سے معافی مانگے. اپنے اس عمل کی اس سے معافی مانگے. اور پانچویں ہے کہ آئندہ سے پختہ اور پکا ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے کہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، گناہ میں ترک کروں. اگر پھر بھی ارادہ کرنے کے باوجود وہ گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کا دروازہ تو موت تک کھلا ہے. ایک دفعہ ارادہ تو کر، عزم تو کر کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بچانے والا بھی ہے. لیکن پھر بھی گناہ ہو گیا تو پھر یاد رکھنا وہ تیرا رب ہے، تو اس کا بندہ ہے. توبہ کا دروازہ تو پھر بھی بند نہیں ہوا. وہ فرماتا پھر بھی گناہ ہو گیا تو میرا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میرے دروازے پر آج پھر سچے دل سے توبہ کر لیں. کتنی شرطیں ہو گئی ہے جی؟ 5. ماشاءاللہ. رہ گئی چھٹی، آخری. جو گناہ کر کر کے نافرمانی کے راستے پہ انسان چلنے لگتا ہے نا، چھٹی علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ پہلے نافرمانی ہو رہی، پرواہی. باپ نے بلایا، پرواہ نہیں، باپ کی بے ادبی کر رہا ہے، ماں کی بے ادبی کر رہا ہے، بھائیوں سے لڑ رہا ہے، ماں کی گستاخی کر رہا ہے. یہ سب گناہ ہیں. کسی کو تنگ کر رہا ہے، کسی کو ستا رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے. کوئی بھی بدی اور برائی اسی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چل رہا ہے. نافرمانی کر کر کے اپنے آپ کو میلا کچیلا کیا تھا. اب چھٹی علامت یہ ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے دے. پھر اللہ کی فرما برداری کے ذریعے سے اپنی روح کو، اپنے باطن کو اتنا عرفہ و اعلیٰ کر لے کہ لوگ دیکھنے والے کہیں یہ دیکھو جس کی زندگی ہی بدل گئی ہے، جس کی زندگی ہی بدل گئی ہے. یہ 6 علامتیں بیان فرمائیں. اور پھر فرمایا کہ توبۃ نصوحا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کم از کم زبانی تو تسمیوں پہ تسمیہ چلائے بندہ، توبہ پہ توبہ کرے، تسمیہ چلائے، لیکن اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو، اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو. آخری بات یہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کم از کم اتنی اعلیٰ درجے کی توبہ استغفار کرے کہ دوسرے گناہ گاروں کو، غلطیاں کرنے والوں، نافرمانوں کو اس کی طرف دیکھ کر شوق پیدا ہو کہ ہم بھی توبہ کر کے اس زندگی کو اختیار کر لیں جو زندگی اس نے اختیار کی ہے، اس نے جو زندگی اختیار کی. اس کی ایک مثال دے کر پھر اذان ہوگی، سنتیں پڑھیں گے، نماز عشاء با جماعت، اور پھر حلقہ ذکر انشاءاللہ، پھر دعا، پھر لنگر غوثیہ انشاءاللہ. بشر عافی کا نام آپ نے سنا ہے، یہ جانتے ہیں یہ ان کا شراب خانہ تھا. شہر بغداد میں کیا تھا؟ شراب خانہ. شراب کشید کرتے تھے، بناتے تھے، شراب بیچتے تھے، بڑا کارخانہ چلتا تھا شراب کا. اور آج دنیا نے کیا کہتی ہے؟ حضرت بشر. یہ بشر عافی سے، ان کا نام بشر عافی کیوں ہے؟ ان کا اصل نام بشر ہے، عافی تو بعد میں بنا جب تائب ہوئے، توبہ کی. اور دیکھیے کیسی توبہ کی کہ آج ان کے مزار پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. یہ بشر سے حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ بن گئے. وہ توبہ و استغفار کا عمل تھا. یہ 6 شرطیں جو توبہ کی مولا علی نے فرمائی، حضرت بشر نے اپنے اوپر ان 6 شرطوں کو ایسا لاگو کر لیا کہ وہ بشر سے حضرت بشر عافی بن گئے.
شراب خانہ تھا شراب. ایک دن اپنے کارخانے جا رہے تھے تو راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا زمین پہ پڑا تھا اور گزرتے گزرتے نظر پڑ گئی. اگر نظر نہ پڑتی تو شاید وہ بھی گزر جاتے. وہ کاغذ پہ جب دیکھا لکھا ہوا تھا اللہ. کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا, اسے چوما, دیکھا کہ گرد و غبار لگا ہوا ہے. کارخانے میں گئے, پہلے تو چوما, دل کے اوپر رکھا اور آنکھوں پہ لگایا اور پکڑ کے لے گئے. کہاں لے گئے؟ شراب کے کارخانے میں. اور اس کو جا کر کے صاف کیا, پانی سے صاف کر کے خشک کر کے ایک اونچی جگہ پہ خوشبو لگا کے رکھ دیا. اور شراب خود بھی پی ہوئی تھی, اتنا زیادہ نشہ چڑھا ہوا تھا کہ بے ہوش تھے اور منہ سے جھاگ چھوٹ رہی تھی. شراب بیچتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, منہ سے جھاگ چھوٹ رہی تھی. شہر بغداد کے ایک کامل ولی کو خواب میں زیارت ہوئی. ان کی ڈیوٹی لگائی گئی, جاؤ بشر حافی کو جا کے مبارک دو, اللہ کریم نے تیرا یہ عمل توبہ کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر تجھے رب کریم نے سلام بھیجا ہے, بشر حافی کو جا کے پیغام دے دو. وہ بزرگ دروازے پہ شراب خانے پہ دستک دے تو جتنے ملازم تھے ان کا یہ تو حضرت صاحب کا یہاں کیا کام, یہ تو شراب خانے آ گئے. وہ پریشان کہ حضرت آپ نے کس سے ملنا ہے؟ کہا بشر سے ملنا ہے. کہا یہ تو شراب کا کارخانہ ہے. فرمایا اسی جگہ کام ہے, اسی کے مالک بشر کو ملنا ہے. اندر گئے تو منہ سے جاگ چھوٹی ہوئی اور نشے سے برا حال. انہوں نے کہا جی جاؤ اس کو بتاؤ کہ باہر دروازے پر فلاں آدمی آیا ہے اور اللہ کا سلام لے کے آیا ہے. بشر حافی پریشان, اگرچہ مدہوش تھے, مگر اللہ کریم کا جیسے ہی نام سنا تو اٹھ کے بھاگے دروازے کی طرف. تو فرمایا بشر تجھے مبارک ہو, تیرا کوئی عمل ہے جو اللہ کو بڑا پسند آیا ہے اور وہی تیرے حق میں توبہ بن گیا ہے. اللہ کریم نے تجھے سلام بھیجا ہے اور تیری زندگی کے احوال اللہ تبارک و تعالی نے تبدیل فرما دیے. اسی حالت میں سجدے میں گر کے توبہ بھی کی اور سجدہ شکر بھی ادا کیا. جس وقت باہر آئے تھے نا, ولی نے بلایا تھا تو ننگے پاؤں تھے. اس وقت شراب پی ہوئی تھی, ہوش تھی نہیں, جوتا پہننے کی ہوش ہی نہیں تھی, ننگے پاؤں بھاگے نا. تو انہوں نے زندگی میں عہد کیا کہ جب میری توبہ قبول ہوئی تھی تو میں ننگے پاؤں تھا, اب زندگی بھر میں نے جوتا نہیں پہننا. یہ بشر حافی ہیں. ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ کریم نے انہیں مقام کیا دیا. امام احمد بن حنبل ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو لوگ تو ستی ذہن کے مالک ہو, کوئی ایڈا بڑا عالم ہو کے تو فقیر دے شیخا پھردا ہے, یہ ایویں اتھے روز ٹر جاندہ ہے, نہ کو لینا دینا. لوگوں نے جب اعتراضات کیے نا تو کہ آپ شریعت کے اتنے بڑے عالم, وہ تو ان پڑھ بندہ, اسے کیا پتہ ہے, تو آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ تو حضرت بشر حافی کے پاس جاتے تھے نا امام احمد, آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتہ؟ فرمایا یہ ٹھیک ہے, شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں مگر شریعت والے کو وہ زیادہ جانتا ہے. شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں مگر شریعت والے کو, وہ لو لگ گئی نا, دنیا ہی بدل گئی. روحانیت کا اعلیٰ مقام تھا. بزرگوں نے لکھا ہے شہر بغداد کی گلیوں میں جہاں جہاں جن راستوں سے بشر حافی گزرتے تھے وہاں کوئی جانور گوبر نہیں کرتا تھا, کیونکہ ننگے پاؤں رہتے تھے نا, اور زندگی بھر عزم کیا کہ ننگے پاؤں رہوں گا, جوتا نہیں پہنوں گا. تو جہاں جہاں بشر حافی کی گزرگاہ تھی وہاں کوئی جانور بھی گوبر نہیں, پیشاب نہیں کرتا تھا. اتنا اہتمام تھا. ایک دن فجر کی نماز کے بعد نمازی مسجد سے نکلے نا تو ایک نمازی نے چیخ ماری, بڑی زور سے چیخ نکلی. دوسرے نمازیوں نے پکڑ لیا کہ کوئی تکلیف ہو گئی ہے, کسی موذی نے کاٹ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ حاجی نمازی صاحب, حاجی صاحب ہوا کیا ہے, کوئی تکلیف؟ انہوں نے کہا نہیں, لگتا ہے بشر حافی کا انتقال ہو گیا, لگتا ہے بشر حافی کا. انہوں نے کہا کہ خبر تے کوئی سنی نہیں, انہوں نے فوت ہون دی, تو انہوں کے میں پتہ لگ گیا.
انہوں نے کہا یہ گوبر بتا رہا ہے کہ بشر آفی کا انتقال ہو گیا. یہ بشر کی گزرگاہ تھی، اس کے احترام میں کوئی جانور بھی گوبر نہیں کرتا تھا. یہ گوبر بتا رہا ہے کہ بشر آفی کا انتقال ہو گیا. جو رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے لا لگا لیتے ہیں، اللہ عزتیں دیتا ہے، آخرت میں بھی عزتیں. اسی امام احمد بن حنبل کے پاس ایک عورت